بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنہ بنت فاقوس ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ بے شک اللہ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس یعنی عمران کی بیوی نے بچی مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی، اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس آئیں اور وہاں پر چند اشخاص تورات لکھ رہے تھے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے ملے۔ آخرکار قرآن دازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد و حساب رزق دیتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کامل ہوئی ہیں، اور تمام جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں فضیلت والی ہیں: مریم بنت عمران علیہ السلام، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسے واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔